السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اشرف حفیظ اللہ جلالی اپنا اسلام ثابت کر اور ڈاکٹر اشرف حفیظ اللہ جلالی ذاکر نائک حفیظ اللہ سے مناظرہ کرنے سے پہلے مجھ سے مناظرہ کر۔ تو یہ جو ویڈیو جو ریکارڈ ہوا ہے، علی مرزا نے جو یہ ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے، تو انہوں نے یہ بات رکھی ہے اشرف جلالی سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کرنے سے پہلے جو ہے مجھ سے مناظرہ کریں، اور اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے سامنے آئی ہے۔ اور دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کہا ہے، اور یہ جو آصف جلالی ہیں ان کا بھی معاملہ کیا ہے، تو آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کر ساری چیزیں پتہ چلے گی۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ابھی پاکستان آئے ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں اس پر بھی بات ہوگی، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں۔ میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، بل میری طرف سے آفر ہے اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ زائد چیپا بھائی جو ہیں وہ اسلام 360 جو ایپ چلاتے ہیں، ان سے میری چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی، تو ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کراچی والے پروگرام کے اندر، تو میں نے انہیں کہا تھا بیچ میں آپ کو اگر موقع ملے تو میری ٹیلی فون پہ آپ نے بات کروا دینی ہے۔ باقی ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح پبلک میں آنا مشکل ہے، اور ورنہ میں تو ضرور شامل ہوتا، اور ایک اچھا موقع تھا ہمیں ایٹ لیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، انہیں مزید حوصلہ افزائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے۔ رہ گئے وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں، خصوصاً بریلوی علماء، وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہیں، تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کیا۔ ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، سیدھی سی بات ہے، ویسے کہتے رہے یہ علیحدہ بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو چلے جانا تھا، پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں، اور باقی علماء نے تو مفتی منیب صاحب کو فارغ کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارغ ہیں، اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا۔ کراچی میں بھی کوکب نورانی صاحب، اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی تو آپ نے باقاعدہ وہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ ہاں، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو عقائد اور نظریات بیان کیے ہیں اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کی دل آزاری سمجھتے ہیں نا، توحید کا بیان کرنا ان کی دل آزاری ہے، تو کہتے ہیں چونکہ دل آزاری ہوئی ہے لہٰذا انہیں پاکستان آنے سے روکا جائے، ادروائز یہاں پہ جو ہنگامے ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارا مناظرہ کروائیں ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مناظرہ کروایا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ، تاکہ ہم ثابت کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں۔ یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل آزاری ہے۔ کل تک تم لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، لیکن جب تو ایک چشتی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے، ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے گنبد خضرا میں۔ کیا
یہ سارے کے سارے اینٹی قادیانی ہیں. اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا, مناظرے لڑے ہوئے ہیں انہوں نے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب, پہلے آپ لوگ اپنا اسلام ثابت کریں. آپ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ کے ماننے والے ہو. غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈ آپ کے بزرگوں نے پرووائڈ کیے, اور وہ گستاخانہ عقائد اور نظریات میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے. اس نے 2 سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں, ڈاکٹر اشرف جلالی نے, کہ تجھے جس بات کے اوپر مان ہے نا انجینئر, تو ویڈیو بنا اس کے اوپر, میں جواب دوں گا. آج 2 سال ہو گئے جواب نہیں آیا. میں نے اگلی اتوار کوئی نقد جواب دیا, 5 عقیدے سے بتائے کہ اس کا جواب دے, اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی, کیونکہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ. نمبر 2 کشف المحجوب سے صحو اور سکر کی عبارت, جو رسول اللہ کے اوپر انہوں نے ایک سکینڈل باندھا اپنے صحابی کی بیوی کے ساتھ, نعوذ باللہ. اور یہ ڈاکٹر جلالی لہراتا تھا کتابیں کہ جی کشف المحجوب کو کورس میں شامل کیا جائے, تو میں نے کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ یہ لکھا ہی اس میں. نمبر 3 اسی کشف المحجوب میں لکھا کہ امام حنیفہ جو ہے خواب میں دیکھا, نعوذ باللہ, کہ رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. ہاں, یہ شیطانی خواب کو انہوں نے امام حنیفہ کے لیے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. چوتھا والا میں نے اسے تذکرۃ الاولیاء سے دیا تھا, اور تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جو کشف المحجوب کا میں نے بیان کیا. چوتھا میں نے والا دیا تھا کہ تمہارا بایزید کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. اور وہ فرید الدین عطار اس کی تعویل کر رہے کہ وہ اس کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اس لیے وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اور یہ تعویل آج تک مانتے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے پوڈ کاسٹ میں کوبرا سانپ کے سامنے بیٹھ کے, ہاں, یہ پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہیں یہ کوبرا سانپ ہیں, یا تو انہیں قابو کرو گے یا تمہیں ڈس لیں گے. اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ جو راستے میں آ جائے تو شیر بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے, اسے بھی پتا ہے کہ اس نے مجھے ڈس لیا نا تو 40 منٹ کے اندر میری ڈیتھ ہو جانی ہے. جنگل کا بادشاہ بھی کوبرا سانپ سے ڈرتا ہے, مولوی نہیں ڈرتے. پوڈ کاسٹ میں وہ کوبرا سانپ سامنے تھا, یعنی کہ وہ مائک, اور اس نے کہا کہ میں تعویل کروں گا بایزید کے اس کلمے کی کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ اپنے بزرگوں کے دعووں کے اوپر اسی طریقے سے قائم ہے, اور ہم
آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بالکل 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 5واں حوالہ میں نے کئی ویڈیوز میں دیا کہ ان کا بایزید بستامی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ، اور میں ہی حق ہوں. لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے تواڈے مننے والے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ واقعی وہ کہتے تھے، تو انہوں نہیں پتا لگا منہ چوں اللہ بولتا سی. تو اندازہ کریں یہ لوگ بزرگوں کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور عفت کا بھی خیال نہیں کرتے، کس لیول پہ اترے میں. تو ڈاکٹر اشرف جلالی چھوڑ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ تو سلطان الہند ہے نا، یہاں سلطان الورلڈ بیٹھا ہوا ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. بنوا مفتی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں، آ جا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تجھے اپنا ایمان ثابت کرنا ہوگا. چشتی رسول اللہ پارٹی، کشف المحجوب کی صاحب اور سکر کی عبارتوں والی پارٹی، بس ایمی مشہوری کے لیے جی میرے سے مناظرہ کراؤ. اللہ دے بندے ہو، تو آڈا روحانی پیو تھے بیٹھے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں چھاٹو نو تو ویڈیو بنوا مفتی منیب، اور مفتی منیب کے ساتھ بڑی جاری ہے. مفتی منیب کراچی سے بابا 80+ کا ان کی عیادت کے لیے آئے تھے. اس سے اندازہ لگائیں یہ ایک پارٹی ہے. وہ انیف قریشی پارٹی کو تو یہ لوگ نہیں مانتے نا، یہ دونوں اکٹھے ہیں آپس میں. ویڈیو بنوا دو کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یار یہ کوئی مشکل کام ہے؟ مجھے بتائیں. مصیبت پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا؟ یزید والے بیان کے بعد تو ان کو فائدہ ہی ہوا، آج تک کیش کروا رہے ہیں. نقصان تو میری وجہ سے ہو رہا ہے. تو جڑیں بڑھو، سارے کٹھے ہو گئے. وہ آپ نے دیکھ لیا مفتی منیب بھی بھاگ گیا. وہ کہتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں. ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جواب آج تک نہیں آیا، جواب ہے ہی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ ذلیل ہوتے رہے ہیں، ہاں ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بابوں کو بھی ذلیل کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی بھی ہے نا اشرف جلالی کو، ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے. یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ، ذاکر نائک، یہ باقی لوگ، مفتی مینک ہو گیا، نعمان علی خان ہو گیا، یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ تو چڑیلاں جے ایڈی وڈیاں بلاواں جے. ہاں انہاں وڈے لیول دی بلا چاہیے. ہاں یہ ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے. اب انہوں نے یہ سارا فساد کھڑا کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے شاید یا تو پروگرام کینسل ہو جائے گا، یا ان کے پروگرام کو منیمائز کر دیں گے، پبلک گیدرنگ بھی مختصر کر دیں گے تاکہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. سیدھی سی بات ہے.